بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العظیم. عن ابی عمرو سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. دو تین باتیں اس وقت. پہلی بات تو یہ کہ مجلس کا جو عام طور پر ہمارے ہاں سلسلہ ہے اس کے سلسلے میں دو باتیں ملحوظ رہنی چاہیے. ایک تو یہ کہ مقصد صرف یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں اپنے احباب اور تعلق والے ہیں تو ان کے تقاضے ہوتے ہیں. کسی علاقے میں جا کر بات ہو جائے تو اس علاقے کے لوگوں کو آسانی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی جگہ متعین کیے بغیر یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے. عام طور پر ماہانہ مجلسوں کا سلسلہ جن حضرات کے یہاں ہوتا ہے تو ان کی اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامنے یہ حکمت بھی ہے جو میں نے بیان کی کہ اس سے مختلف علاقوں کے احباب کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. دوسری بات، عام طور پر مجلس میں دو بیان ہوتے ہیں، ایک مغرب کے بعد ایک عشاء کے بعد، اور یہ صورتحال کے اعتبار سے طے کر لیا جاتا ہے کہ کس بیان کی کیا ترتیب رہے. ان حضرات نے بتایا کہ عشاء کے بعد عمومی بیان ہے، اور عمومی بیان سے مراد ہے تفصیلی بیان. ظاہر ہے کہ اس وقت کا بیان بھی کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں، سبھی کے لیے. اور میں اس میں ایک اضافہ کروں گا، اگرچہ میری جسمانی حالت کا تقاضا ہے کہ کمی کر دوں بجائے اضافے کے، لیکن ضرورت ہے اور جو مقصد ہے اس کے تحت کہ یہ دو بیان ہوں گے. ایک ابھی جو میں شروع کر چکا ہوں یہ بھی ایک بات ہی ہو رہی ہے، اور ایک عشاء کے بعد ہوگا. اس کے بعد کھانا ہوگا. ان لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ پہلے بیان سنوائیں گے آپ کو نماز کے بعد، پھر کھانا کھلائیں گے، لیکن امید یہ ہے کہ آپ اس ظلم کو آسانی سے برداشت کر لیں. اس کے بعد کھانے کے بعد میں پھر زحمت دوں گا
جو حضرات بھی موجود ہوں گے، ظاہر ہے بڑی تعداد میں وہ ہیں جو باہر سے تشریف لائے ہیں، دہلی سے بھی جو لوگ آئے ہیں تو دہلی خود باہر ہے، بہت بڑے علاقے ہیں دہلی کے، تو سفر ہی کر کے آئے ہیں اور وہ رکیں گے رات میں، تو اس لیے ان سب احباب کے ساتھ اور مقامی حضرات میں سے جو چاہیں، ان سے کوئی راز نہیں ہوگا بلکہ آزادی ہوگی ان کو، وہ چاہیں شریک ہوں چاہے نہ ہوں، تقریباً 11 بجے، چونکہ 9:30 تک تو بیان ہوگا، پھر کھانا ہوگا، تو اگلی ایک نشست ہم 11 بجے تھوڑی دیر کے لیے ضرور بیٹھیں گے انشاءاللہ، 11 سوا 11۔ اس میں آپ منٹوں کا انتظار نہ کریں، چونکہ میری جو کیفیت ہے جسمانی وہ اچھی نہیں ہے، کچھ بخار سا بھی ہے اور تھکن بھی ہے۔ اب بات شروع کرتے ہیں، اور بات اسی بات سے شروع کرتے ہیں جو پیش آئی ہے۔ عام طور سے جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عصر کے بعد پہنچ جائیں۔ یہاں آنے کے لیے یہ جو ہمارے عزیز ہیں ابصار صاحب سلمہ اللہ تعالی، اور ان کے جو استاذ ہیں مولانا محفوظ صاحب، ان کی دھونس تھی، تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ اور جلدی پہنچیں گے یہاں، یعنی تقریباً اندازہ تھا کہ 3 بجے پہنچ جائیں گے، دیوبند سے 11 بجے چلنے کا طے تھا۔ لیکن بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ذرا میرے الفاظ کو غور سے سمجھیں، بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ارادوں کو کبھی کبھی پورا نہیں ہونے دیتے، تو بندوں کو اپنی بندگی کا احساس ہو جاتا ہے، یاد آ جاتا ہے کہ ہم بندے ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، ہم خدا نہیں ہیں، کائنات میں اور دنیا میں مرضی ہماری چلنے والی نہیں ہے، اللہ کی چلنے والی ہے۔ یہی ہمارے ساتھ ہوا۔ ایک عزیز کا بجنور میں انتقال ہو گیا، اور ظہر کی نماز میں جنازہ طے ہوا، رات انتقال ہوا۔ میں نے کوشش بھی کی کہ بھائی 10-11 بجے کر لو، لیکن ان کے ہاں کچھ دور سے آنے والے لوگ تھے، وہ نہیں ہوا۔ ظہر کی نماز طے ہوئی، اور رشتہ ایسا تھا کہ میرا جانا ضروری تھا، تو میں 11 سوا 11 بجے چلا تو، لیکن دلی کے لیے نہیں، بجنور کے لیے چلا، اور وہاں پہنچ کر جنازے میں شریک ہو کر پھر گاڑی میں بیٹھا، اور تقریباً 4 گھنٹے میں اللہ نے پہنچا دیا، مختلف جگہ جام وام ملنے کے بعد۔ تو یہ ایک چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم تو ہے، پہلے سے سب کو پتہ ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر آدمی مانتا ہے، اور ہماری تبلیغی جماعت کی جو دعوت کا پہلا حصہ ہے اس میں تو سب سے پہلے یہی بات ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہی وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کسی وقت کسی سے نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اسباب سے نہیں ہوتا، یہی کرتے ہیں نا۔ تو یہ بات بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی شاندار بات ہے، بڑی ضروری بات ہے، لیکن عملی زندگی میں ہم لوگ بہت سی مرتبہ اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور بھولنے سے نقصان اللہ میاں کا تو کچھ ہو نہیں سکتا، ہمارا ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی جب کوئی کام ہمارے پروگرام کے خلاف ہوتا ہے، ہمارے منصوبے کے خلاف ہو گیا، ہمارے منصوبے کے خلاف ہوتا ہے، جو ہم چاہتے تھے ویسا نہیں ہوتا، تو ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں، الجھ جاتے ہیں۔ اب ہمارے الجھنے سے بتائیے کیا وہ کام ہماری مرضی کے موافق ہو جاتا ہے؟ واپس نہیں ہوتا نا، تو فائدہ کیا ہوا الجھنے کا سوائے پریشان ہونے کے؟ اگر ہم یہ مزاج بنا لیں کہ اللہ کی مرضی میں راضی رہا کریں، تو بتائیں زندگی آسان ہو جائے گی یا نہیں؟ میں اس موقع پر وہ عربی کا ایک شعر سنایا کرتا ہوں، 2 شعر ہیں، وہ دے دو، اس بے شرمی کو معاف فرمائے۔ میں نے وہاں چائے سے منع کر دیا کہ دیر ہو رہی ہے، مجھے وہیں پلا دینا۔ ایک گولی چاہتا ہوں اس میں سے، شاید ہے نہیں، چھوڑ دو۔
تو عربی کے شاعر نے کہا ولما رأيت الشيب لاح بياضه بمفرق رأسي قلت للشيب مرحبا ولو خفت أني إن كففت تحيتي تنكب عني رمت أن يتنكبا ولكن إذا ما حل كره فسامحت به النفس يوما كان للكره أذهبا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر میں بال سفید ہونے لگے. سب کے سر میں ہوتے ہیں, داڑھی میں ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں کالا کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں, بلکہ یوں کہیے ان کو کالا کرنے کی ناکام کوشش شروع کر دیتے ہیں. ناکامی ہوتی ہے اس لیے کہ خضاب لگانے کے اگلے ہی دن جڑیں چغلی کھانے لگتی ہیں, سفیدی نظر آنے لگتی ہے. ایک تو وہ آدمی ہے جس کے نوجوانی میں سفید ہو گئے, ابھی شادی بھی نہیں بیچارے کی, تو اس کا تو ٹھیک ہے کرنا, لیکن یہ کہ 40-50 سال کے آدمی کے اگر بال سفید ہونے لگے تو کیا پریشانی ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ بال سفید ہونے لگے تو میں نے سفیدی کا استقبال کیا کہ آجا بھائی ٹھیک ہے. آگے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں کہ مجھے سفیدی بالوں کی بہت پسند ہے اس لیے استقبال کیا, ایسا نہیں ہے. اگر مجھے یہ امید ہوتی ذرا سی بھی کہ اگر استقبال نہیں کروں گا تو یہ واپس چلی جائے گی تو میں یہی کوشش کرتا, لیکن یہ تو پکی بات ہے کہ واپس تو جانے سے رہی. لہٰذا اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے, خلاف طبع بات پیش آئے اور انسان اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لے تو یہ بات پریشانی کو دور کرنے والی ہوتی ہے. بات بدلے گی نہیں, جو ہوا ہے وہ ہو چکا ہے. مثلا آپ کو جانا تھا, ٹرین چھوٹ گئی, مجھے یہاں کے لیے نکلنا تھا, میں بجنور نکل گیا. ایک آدمی کو فلائٹ لینی تھی, وہ مس ہو گئی. مس تو ہو گئی, وہ واپس نہیں ملے گی, لیکن جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر اس بات پر نظر ہوگی کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم لوگوں کو یہ سبق ذرا کمزور سا یاد ہے, کچا سا ہے, پکا نہیں ہے. اسے پکا کرنے کی ضرورت ہے. اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ پر یقین سے. اللہ پر یقین اور ایمان کی پختگی یہ مسلمان کی سب سے قیمتی متاع ہے. اس سے زیادہ قیمتی چیز مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ بچوں کو دعوت کیوں دی گئی ہے؟ بچوں کی تربیت کا مقام گھر ہے, مسجد نہیں ہے. یاد رکھیں آپ حضرات, آپ شوق کرتے ہیں مسجد میں لانے کا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیک کام کیا. میرے جو کوئی لفظ ناگوار گزرے معاف فرمائیے گا, میرا مقصد ہے کہ میں بات پہنچا دوں. آپ سمجھتے ہیں مسجد میں بچے کو لائے, چھوٹے سے بچے کو, بڑا نیک کام کیا. نہیں, ایسا نہیں, آپ نے بے وقوفی کا کام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بچے کو آپ نے مسجد کا ادب نہیں سکھایا. اور معاف فرمائے, کہے بغیر رہا نہیں جاتا اور کہے بغیر کام بھی نہیں چلتا کہ ہم میں سے اکثر کو خود نہیں پتہ ہے مسجد کا ادب کیا ہے. ایمانداری سے بتائیں, یہ بچے جتنی آواز سے بات کر رہے ہیں, کیا بڑے لوگ اتنی آواز سے مسجد میں عام طور سے بات نہیں کرتے روزانہ؟ ہر مسجد میں, مسلمانوں کی تمام مسجدوں میں, میں تمام کا لفظ بول رہا ہوں ڈرتے ڈرتے, اس لیے کہ بعض جگہ اکا دکا ملیں گی مسجدیں جہاں سکون ہوگا, لیکن میں نے پورے ہندوستان میں گھوم کے دیکھا ہے, خاص طور سے ہندوستان میں یہ بات ہے اور ہمارے بر صغیر میں ہوگی, تو کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی مسجد میں بلند آواز سے بات نہ کرے. اور معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. ہم لوگ خامخواہ پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں, حالات کیوں خراب ہیں. بہت سارے کام وہ ہیں جو ہم خود کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں. مسجد میں بے تکلف بلند آواز کا مطلب ہے جیسے آدمی اپنے گھر میں بات کرتا ہے. گھر میں اگر آواز بلند ہو جائے تو کوئی ڈر نہیں ہوتا نا,
اسی انداز سے مسجد میں اگر آواز بلند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے گھر کا رعب اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ کوئی الزام میں نہیں لگا رہا ہوں، مقصد یہ کہ یہ بات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ہم سے تعلق والے جتنے لوگ ہیں، اور یہاں سارے محبت اور تعلق ہی والے جمع ہیں، ہم سب سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، آپ ابھی عہد کریں، طے کریں اس بات کو کہ آئندہ انشاءاللہ آپ کی آواز مسجد میں کبھی بلند نہیں ہوگی سوائے دینی ضرورت کے۔ دینی ضرورت مستثنیٰ ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے، وہاں کھڑے ہیں آپ اور ایک آدمی وہاں کھڑا ہے، اس سے آپ کو کچھ کہنا ہے، وہیں سے آپ زور سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر دو، یہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو اس آدمی سے بات کرنی ہے، چل کے وہاں جائیے یا اس کو اشارے سے بلائیے۔ تکبیر ہو رہی ہے، مسجد اندر کے حصے میں جگہ خالی ہے، کیا کرتے ہیں آپ جمعے کے دن خاص طور سے؟ امام کی سورہ فاتحہ پوری ہو جاتی ہے اور مسجد میں صف پوری نہیں ہوتی، شور مچتا رہتا ہے کہ آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ اور ادھر آ جاؤ، اور بچوں کو ہٹا دو اور آگے کر دو، پیچھے کر دو۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بتائیے؟ سوال یہ ہے کہ اسی طرح چلتا رہے گا تو بدلے گا کیا؟ آخر اللہ کی رحمتیں آئیں گی کیسے؟ تو یہ بات بیچ میں آئی، لیکن قصدن آئی، بھولے سے نہیں آئی۔ کوشش کرتے ہیں ہم کہ یہ بات ضرور آ جائے۔ اب یہ بات آئی ہے، میں اس کا جائزہ بھی لوں گا۔ آپ مطلب میں جو آیا ہوں یہ نہیں آیا کہ کوئی رسم ادا کرنے کے لیے، نہ آپ رسم ادا کرنے آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہ کچھ مقصد ہے نا اپنے آپ کو بدلنے کا۔ تو میں اس کا دھیان بھی رکھوں گا صبح تک کہ لوگ کتنا عمل کرتے ہیں اس بات پر۔ آپ کو میں سنا ایک بہت بڑی شخصیت جو گزر چکے ہیں، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے شیخ تھے، نام میں نہیں لیتا ابھی، مصلحتاً بعض لوگوں کی سمجھ میں بات نہ آئے تو خواہ بدگمان ہو۔ ان کی خانقاہ میں اعتکاف چل رہا تھا مسجد میں، تو ایک آدمی نے خواب دیکھا اور حضرت سے آ کے بتایا کہ حضرت میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ مسجد میں سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں، پوری مسجد میں سانپ بچھو۔ تو انہوں نے برجستہ فرمایا، وہ علم کے بھی امام تھے اور تصوف و سلوک کے بھی امام تھے اور تعبیر کے بھی امام تھے۔ انہوں نے فرمایا یہ آپ لوگوں کی باتیں ہیں جو آپ اعتکاف کے دوران کرتے ہیں، یہ جو سانپ بچھو نظر آئے ہیں یہ آپ لوگوں کی باتیں ہیں جو مسجد میں آپ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا سا ہم سب ذہن میں رکھیں، کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو دروازہ ہے یہ ہمارے گھر کا دروازہ نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے۔ دنیا کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حاکم کی میٹنگ میں جا کے زور سے بولنے کی ہمت ہے؟ سوچیں ذرا اس بات کو۔ ڈی ایم کی میٹنگ میں چلے جائیں آپ، ایس ایچ او کی میٹنگ میں چلے جائیں، کیا کریں گے؟ یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہاں جس کا جو جی چاہے جس طرح چاہے بول لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ضروری بات ہو کر سکتے ہیں، لیکن آہستہ آواز سے، جس آدمی سے بات کرنی ہے اس کے قریب جا کر کریں، یعنی محسوس یہ ہو کہ آپ کسی چیز کا لحاظ کر رہے ہیں، کسی چیز سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، یہ محسوس ہو آپ کے انداز سے۔ تو بات یہ کر رہے تھے ہم، بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے، کوشش کریں گے کہ 7:45 پہ دعا کر لیں تاکہ وضو وغیرہ آرام سے کر لیں لوگ۔ تو مسئلہ ہے یقین اور ایمان کا، اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایمان مسلمان کی واحد چیز ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا والوں سے الگ ہوتا ہے۔ بھائی خدا نہ خواستہ ایک آدمی کے پاس ایمان نہ رہے تو اس میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے بتائیں؟ کوئی بھی فرق نہیں ہے نا۔ وہ کپڑے پہنتے ہیں، آپ پہنتے ہیں تو وہ آپ سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے پاس بلڈنگ ہے تو ان کے پاس آپ سے اچھی بلڈنگ ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں تو ان کے پاس آپ سے اچھا کاروبار ہے، آپ قابل ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ سے زیادہ وہ پڑھے لکھے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہمارا ایمان، اللہ نہ کرے کسی کا ایمان چھن جائے تو اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔
مسلمان کی سب سے قیمتی متاع ایمان ہے، اور اس ایمان کو چھیننے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کیا نہیں ہو رہا ہے اس زمانے میں اور ہر زمانے میں، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی معلوم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ایک ساتھ میں اپنی حکمت کے تحت دشمن بھی بھیجا، وہ دشمن جس کا نام نہ لیں اور سمجھ جائیں، سمجھ گئے نا آپ؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اچھی خاصی جان پہچان ہے ہماری اس سے، بلکہ ہمارے اچھے خاصے تعلقات ہیں، اس کی بہت سی باتیں مان کے چلتے ہیں ہم۔ کیا نام ہے اس کا؟ شیطان۔ نام میں نے نہیں لیا، آپ نے بتایا، اس کا مطلب ہم سب جانتے ہیں۔ اس کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ وہیں یہ کہہ کر آیا تھا، چیلنج دے کر آیا تھا کہ آدم کی اولاد کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا، ہر کوشش۔ قرآن میں اس کی تفصیلات ہیں، میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، جگہ جگہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ایک مضمون بار بار کیوں آ رہا ہے قرآن میں؟ جگہ جگہ یہ بتایا گیا کہ شیطان نے یہ چیلنج دیا، وہ چیلنج دے کر آیا، اور دنیا میں وہ محنت کر رہا ہے اس کام کے لیے۔ اس کا مشن یہی ہے، اصل یہ ہے کہ ایمان چلا جائے، اور اگر ایمان چھیننے میں کامیاب نہ ہو تو ایمان کو کمزور کر سکے، یہ اس کا مشن ہے۔ تو ہم لوگوں کو خاص طور پر اپنا یقین مضبوط کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک محنت نہیں ہوتی تو زندگی ویسی گزرتی ہے جیسی ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ بتائیں ہم لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی آدمی، اکثر مسلمانوں ہی میں، اکثر کی بات کرنی پڑے گی، کچھ تو ہیں، اکثر کا حال کیا یہی نہیں ہے کہ پریشان ہیں، سکون نہیں ہے۔ گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں سکون نہیں ہے، باہر جاتے ہیں تو باہر سکون نہیں ہے۔ سوچیں ذرا، یعنی ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا تعلق دنیا کے معاملات سے ہے، خاص طور پر کیونکہ ہمیں سب سے پہلے تو یہیں کا سکون کی تلاش ہے کہ صاحب زندگی چین سے گزر جائے۔ لیکن آپ یقین کریں، چین سے زندگی حقیقت میں ان لوگوں کی گزرتی ہے جو آخرت کی فکر کو اصل رکھتے ہیں۔ جی چاہتا ہے وہ دعا یاد آ رہی ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک۔ اس پر مستقل میں نے بیان بھی کیا ہے، اور موقع ہوا تو کر لیں گے، لیکن میں اس کا ترجمہ کر کے ایک ٹکڑے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے دعا کی ہے، اللہ ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما دیجئے جو ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے بیچ میں حائل ہو جائے۔ خوف کی کوئی ایسی بات ہو، ایسی طاقت ہو ہمارے دل کے اندر کہ ہم آپ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ بھی کریں تو آپ کا وہ خوف ہمیں روک دے۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اور اپنی ایسی طاعت، فرما برداری عطا فرما دیجئے جس کی وجہ سے آپ ہمیں جنت میں پہنچا دیں۔ تیسرا ٹکڑا ہے جو مجھے اس وقت یاد آیا تھا، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، یہاں دنیا کی بات کی گئی ہے، اور ہمیں ایسا یقین دے دیجئے جس کی وجہ سے آپ ہمارے لیے دنیا کے مصائب کو آسان کر دیں۔ دیکھیے حضور بھی دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ آدمی دنیا کے معاملات سے پریشان ہوتا ہے، دنیا میں جو کچھ پیش آتا ہے اس سے پریشان ہوتا ہے۔ کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی بچوں سے پریشان ہے، کوئی پڑوسی سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داروں سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کے پارٹنر سے پریشان ہے پریشان۔ اچھا، اس پریشانی میں ہو سکتا ہے اگلے آدمی کی غلطی ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی تو ایک مسلمان آدمی ہے، اس کی طرف سے سوچیں وہ غلطی کیوں کر رہا ہے، ایک یہ بھی تو بات ہے نا، خالی ہم ہی تھوڑی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ ساری غلطی اسی کی ہو، کچھ ہماری بھی ہوتی ہے۔
ہمیں اپنے حصے کا کام ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہو اس پر راضی رہنا ہوتا ہے۔ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ زندگی کیا ہے؟ کسی نے مثال دی کہ زندگی کی ایک گاڑی ہے جس کو آپ چلا رہے ہیں، اس کو بالکل سڑک پہ چلنے والی گاڑی سے سمجھیں۔ آپ کار چلا رہے ہیں تو آپ بتائیں سامنے سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ڈرائیور غلطی کر رہا ہے، وہ رانگ سائڈ آ رہا ہے، اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ اپنی جگہ رہے تو ٹکر ہو جائے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ اس کی غلطی ہے، میں کیا کروں، میں تو ٹھیک چل رہا ہوں؟ بتائیے ایمانداری سے، کوئی کرے گا یہ کام؟ اس کی غلطی ہے مگر اس غلطی سے خود بچنے کی کوشش کرے گا۔ گاڑی اپنی ہم چلا رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک چلا رہے ہیں، ہم اپنی سائڈ پہ چل رہے ہیں، وہ رانگ سائڈ آ رہا ہے، غلطی اس کی ہے مگر اس کی غلطی کو نبھا رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو نقصان صرف اس کا نہیں ہمارا بھی ہوگا۔ تو زندگی کے معاملات میں یہی اصول ہم کیوں نہیں اپناتے؟ بتائیے زندگی آسان ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اچھا، یہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یقین ہمارا اصل سرمایہ ہے، اور یقین یہ ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا کام ٹھیک کیا، ادھر سے غلطی ہو رہی ہے، میری بس ابھی اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے بھائی، جھیلیں گے، اس کو کریں گے برداشت۔ یہ زندگی کو آسان بنانا ہے۔ حضرت ایک چیز سنایا کرتے ہیں، ہمارے پرانے لوگوں نے بار بار سنی ہے، نئی جگہ کرنے میں بھی فائدہ ہو کہ بار بار بیان کرتے رہو، کوئی بات ہماری کم علمی چھپ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت کے ایک صاحب، ایک بزرگ تھے، ان کو راستے میں وہی مل گیا شیطان، اور انہوں نے دیکھا کہ دبلا ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، صحت جیسے متاثر ہو، تو وہ پہچان گئے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا بات، تم دبلے کیوں ہو رہے ہو؟ ظاہر ہے شیطان بیمار تو ہوتا نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی زندگی لکھ کے بھیجا ہے نا اس کو، تو وہ بیمار ومار تھوڑی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بھائی کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے دبلا کر رکھا ہے، مجھے قابو میں نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو عجیب بات ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تیرے قابو میں نہیں آتے، اور اتنی گویا ان کے اندر طاقت ہے کہ وہ انہوں نے تجھے دبلا کر دیا، ان کی طاقت کے دباؤ سے تو دبلا ہو گیا، یہ تو عجیب بات ہے۔ اس نے کہا ہاں ہیں، ایسے لوگ ہیں، اور اگر تم چاہو تو میں نمونہ دکھا سکتا ہوں۔ ان کا اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، چل دکھا۔ اس نے کہا چلو، ایک آبادی میں لے گیا۔ آبادی گاؤں کی تھی، ایک کنارے پر ایک بڑا سا چھپر تھا، اور اس چھپر کے نیچے ایک بڑے میاں کپڑا بننے کا کام کر رہے تھے۔ اللہ کے ولی کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ وہ آدمی کپڑا بن رہا ہے، اور پتہ ہے آپ کو کپڑا بننے میں تانا بانا، لمبے لمبے دھاگے بندھے رہتے ہیں، اور اس میں کپڑا بنا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس زمانے میں ہاتھ سے ہی بنتے تھے، اور دھاگا ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنا پڑتا ہے ورنہ غلط ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا ان صاحب سے کہ دیکھو یہ بڈھا سوت بن رہا ہے، میں اس کی طرف جا رہا ہوں اور میں کچھ کروں گا، تم دیکھتے رہنا میں کیا کرتا ہوں اور یہ کیا کرتا ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے دور۔ شیطان نے گدھے کی شکل اختیار کی اور ان کی طرف گیا، اور جا کر ان کے سوت پر، تانے بانے پر دلتی مار دی۔ اب ظاہر ہے وہ بیچارہ سوت، گدھے کی دلتی، اور وہ بھی سب سے بڑا گدھا، گدھوں کا گدھا، تو ٹوٹ گیا سوت بہت سارا۔ تو یہ ہے وہ موقع جہاں ہمارا اور اللہ والوں کا فرق سامنے آتا ہے۔ بتائیے ہم جیسا کوئی آدمی کام کر رہا ہو، چاہے سوت بن رہا ہو یا کوئی بھی کام کر رہا ہو، چھوٹا سا کوئی ہمارا مثلاً کسی کپڑے کو رنگنے کے لیے تشلے میں رنگ ہی بنایا ہو اور اس کو کوئی گرا دے آگے، وہ تو بڑا کام تھا، تو کیا ہوگا بتائیے ایمانداری سے؟ تاؤ آ جائے گا نا، تاؤ بھی آئے گا، اور تاؤ کے بعد ڈنڈا اٹھایا جائے گا۔ کوئی بھی کرے، گدھا ہی نہیں، انسان بھی کرے تو اس کے بھی پیچھے لگ جائیں گے۔ لیکن آپ غور کریں
کہ ہمارا جو طریقہ ہے اس کا طریقے سے ہمارا نقصان ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، جو نقصان تھا وہ تو ہو گیا، وہ ختم نہیں ہوتا، مگر ہم یہی حماقت کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، غصہ کرنے والا آدمی، یہ میں بیچ میں بول رہا ہوں، مضمون ابھی وہی ہے، غصہ کرنے والا آدمی ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے، کسی بھی پہلو سے۔ غصے پر بیان ہونا چاہیے مستقل، مجھے میرے ذہن میں آتا ہے کہ 1 گھنٹے کا بیان غصے پر ہو کبھی، اگر ناراض نہ ہو، غصہ نہ آئے لوگوں کو۔ نہیں، واقعتاً نہیں، آپ سوچیں ذرا، بچے پہ غصہ آتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ جیسے غصہ آتا ہے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں بچے پر۔ ایمانداری سے بتائیں، غصے کی حالت میں جب بھی آپ نے بچے پہ ہاتھ اٹھایا، اس کی وجہ سے بچے نے آپ کا کہنا مان لیا؟ عادت پڑ گئی اس کو صحیح بات کی؟ تجربہ بتائیں، نہیں پڑا۔ اس وقت ہو سکتا ہے وہ دب جائے تھوڑی دیر، وہ بھی ہر بچہ نہیں، کوئی بچہ، لیکن اگلی بار پھر وہی کرتا ہے۔ اور آپ سوچ کے بتائیں، نرمی سے، پیار سے آپ نے بچے کو سمجھایا ہو تو کیا اکثر ایسا نہیں ہوا کہ اس نے مان لیا؟ مگر نقصان اپنا ہی کریں گے، غصہ آئے گا، ماریں گے۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اگر بچے کی پٹائی کرنا ضروری ہو تو غصے کی حالت میں نہ ماریں۔ اگر غلطی کی بچے نے اور غصہ آیا آپ کو، تو آپ غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں، پھر پٹائی کریں۔ کیا رائے ہے آپ کی؟ پھر کون مارے گا؟ جی، پھر کون مارے گا؟ اب مجھ سے سنیے، یہ بتائیے کہ کیا بچے کی تربیت کے لیے مار رہے تھے یا اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے؟ اگر تربیت کے لیے مارنا تھا تو غصہ ٹھنڈا ہونے پر بھی پٹائی کرو، کیونکہ اس نے غلطی کی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ اس کی تھوڑی سی پٹائی ہو۔ ٹھنڈے ہو کر پٹائی کرو، جتنی ضرورت ہے اتنی ہوگی، لیکن کوئی نہیں کرتا، غصے ہی میں کرتے ہیں۔ بتائیں ایمانداری سے، نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اپنا ہوتا ہے۔ تو ان بزرگ کا سود ٹوٹ گیا۔ بزرگ تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو ایک عام آدمی دیکھنے میں تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، عام آدمیوں میں بڑے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے چھپے ہوئے۔ شیطان لات مار کے الگ ہو گیا۔ بڑے میاں نے کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اسے دیکھا، اور اس کے بعد اپنا سوت جوڑنا شروع کر دیا۔ بس بسم اللہ پڑھ کے سوت میں گرہ لگانی شروع کر دی۔ گرہ لگ رہی ہے، لگ رہی ہے، لگ رہی ہے، پتہ نہیں کتنے دھاگے ٹوٹے ہوں گے، بہت دیر لگ گئی ہوگی، خیر وہ جڑ گیا سوت۔ پھر شروع ہو گیا ان کا کام۔ گدے صاحب پھر آئے، جب ان کا کام دوبارہ شروع ہو گیا اور آ کے پھر لات مار دی۔ اب کیا خیال ہے آپ کا؟ اس مجمع میں جو کوئی ٹھنڈے سے ٹھنڈا بھی آدمی ہو، کیا کرے گا وہ؟ اب کے تو لاٹھی اٹھائے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ اس نے تو مصیبت ہی کڑی کر دی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہی بات، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور گدھے کو ایک نظر دیکھا اور بسم اللہ پڑھ کے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب اس نے ان بزرگ سے جا کے کہا، شیطان نے، کہ تم نے دیکھا اس آدمی کو میں نے کتنا پریشان کیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اسے غصہ ہی نہیں آیا، یہ ناراض ہی نہیں ہوا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب بتاؤ ایسے آدمی سے میں گناہ کیسے کرا سکتا ہوں؟ یہ ہیں وہ لوگ جو میرے قابو میں نہیں آتے۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، جو حضرات اسباق میں آگے بڑھیں ان کو پتہ ہے، صفات افعالیہ کا سبق ان کا مضبوط تھا، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات مستحضر تھی کہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں، اصلاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، بندوں کا اس میں صرف ایک ظاہری کردار ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہم راضی ہیں اس پر۔ اگر ہم زندگی کو اس رخ پر لے آئیں تو بات سوچیں ذرا، کتنی آسان ہو جائے گی زندگی۔ مسائل اب بھی ہیں، مسائل اس وقت بھی ہوں گے، لیکن زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے بہلول مجنوں نے کہا تھا، ایک بہلول نام آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، ہارون رشید کے زمانے میں کوئی تھے شاید، ان کو لوگ پاگل سمجھتے تھے، وہ اللہ کی محبت میں پاگل تھے۔ اور اللہ کی محبت کے بارے میں یہی ہے، بلکہ میں نے آیت تو پڑھی تھی اللہ کے ذکر کے بارے میں،
اور حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو، اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ یوں کہا جائے کہ یہ پاگل ہے، حتیٰ یقال انہ مجنون، یعنی اتنا اللہ اللہ کرو کہ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں لوگ۔ تو ان کا ایسا ہی ہوا، ان کو پاگل سمجھتے تھے۔ ملاقات ہو گئی ایک آدمی کی، اس نے سلام کیا، سلام کر کے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا حال ہے آپ کا؟ اب یہاں بھی آپ رک کر سوچ لیں، ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ پوچھنے والے کو بے حال کر دیتے ہیں اپنی مصیبتیں بتا کے۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا ہے نا۔ بہت کم لوگ ہیں جن کی زبان پر شکر کا کلمہ آتا ہے۔ میں نے دیکھا مراد آباد میں 1992 کی بات ہے، میں وہاں پڑھاتا تھا شاہی مراد آباد میں، اور ایک مسجد میں امامت بھی تھی۔ مسجد میں ایک بڑے میاں تھے، سب سے کمزور بڑے میاں، یعنی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا، بس لڑ کھڑاتا تھا چلتا ہوا بھی، لیکن جب بھی اس سے کوئی پوچھتا تھا ابا خیریت ہے، کیسے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ وہ اس طرح سے جواب دیتے تھے وہ بڑے میاں کہ لگتا تھا کہ جیسے ان کو مزہ آ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے میں۔ میں لوگوں سے کہتا تھا کہ اس آدمی کو اس کا شکر جنت میں لے جائے گا۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ مصیبتیں گنانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میں عام طور سے تذکرہ نہیں کرتا چونکہ باپ کا ذکر کرنے میں ایک وہ ہوتا ہے، لیکن ان بیمار رہتے تھے، تکلیف، شدید تکلیف میں بھی میں نے دیکھا آیا کوئی آدمی کیا حال ہے، الحمدللہ، پہلا جواب یہ ہوتا تھا۔ پھر کوئی بے تکلف ہے اور وہ تفصیل پوچھ رہا ہے تو بتا دیں گے، لیکن پہلا جواب ہمیشہ الحمدللہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ حضرت کو دیکھتے ہیں کیسے مزاج ہیں، میرے اللہ کا بڑا احسان ہے، میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں، ہمیشہ یہ جواب ہوتا ہے، میرے اللہ کا بہت کرم ہے، میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں۔ تو ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم اللہ میاں سے خوش ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ بات پوری کر دوں، اور یہ بات بھی آ گئی، اس کو پوری کر کے دعا کرتے ہیں۔ بہلول سے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے۔ سمجھے آپ؟ یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کیا مطلب، آپ کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ اب بتاؤ ایسی باتیں کوئی آدمی کرے گا تو پاگل ہی تو سمجھیں گے نا لوگ۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ بہلول نے جو جواب دیا وہ ہے اصل سمجھنے کا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ساری دنیا کا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ کہا میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں، لہذا سب میری مرضی کے مطابق۔ سوچیں ذرا اس بات کو، سب کچھ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، اگر ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیں تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق چل رہا ہے؟ ہم نے اپنی مرضی الگ کر رکھی ہے تو پریشان ہیں۔ قادر مطلق کی رضا میں اپنی مرضی کو گم کر دیں، یہی اعلیٰ درجہ ہے یقین کا۔ ایک روایت ہے، پتہ نہیں کہاں کی ہے اور کیسی ہے، لیکن پڑھی ہے ہم نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے درخواست کی کیا یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، آپ بھی سوچیں اس بات کو کہ کیا یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا نہیں؟ جواب ملا اللہ کی طرف سے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں بھی ان سے راضی ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں ہماری حیثیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کہیں کہ یہ مجھ سے راضی ہیں؟ لیکن حیثیت تو واقعی کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی حیثیت سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے بتاؤ کتنے لوگ ہیں اللہ سے راضی؟ ہر ایک کو تو شکایت ہے، اللہ نے فلاں کو کاروبار اچھا دے رکھا ہے، ہمارا چلتا ہی نہیں، اللہ نے فلاں کو اچھی اولاد دی ہے، ہمیں نہیں دی ہے، اللہ نے فلاں کا ایسا مکان بنوا دیا، وہ آدمی تو خراب ہے، پتہ نہیں کیوں اللہ نے دے رکھا ہے، یعنی میں اچھا ہوں، وہ آدمی تو ویسے ہی ہے، بس اللہ نے دے رکھا ہے۔ نام اللہ کا لیں گے لیکن حقیقت میں شکایت ہے وہ اللہ کی۔ بندے اللہ کی شکایت کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کو ہم سے کتنی شکایتیں ہیں تو زندگی مشکل ہو جائے۔ ہر قدم پہ تو ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔
اور اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہر لمحے میں بار بار استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم راضی ہو کر نہیں دیتے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارا منہ کیا ہے؟ ہم ہوتے کون ہیں؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بندے ہیں۔ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی، آ گئی پھر واپس۔ ہم بندے ہیں اللہ کے، بندے کی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی، خالق کی مرضی چلے گی، معبود کی مرضی چلے گی، مالک کی مرضی چلے گی، بندے کی نہیں۔ بندہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بندے کی اعلیٰ سعادت یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا یقین عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ دعا سے پہلے مجذوب صاحب کے چند اشعار پڑھ لیں تو اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ پتہ نہیں سامنے آئیں گے بھی یا نہیں، بعد میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، یہاں جمع ہونے کا مقصد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے آپ کو آپ کے اچھے بندوں جیسا بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ، یہاں آنے کا مقصد آپ کے سامنے توبہ کرنا ہے، آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے اور آئندہ کے لیے عہد کرنا ہے، اور اللہ اس عہد پر چلنے کے راستے تلاش کرنا ہے۔ اے اللہ، ہمارے ان مقاصد میں ہمیں کامیابی دے دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، آپ قبول کر لیں تو چھوٹا کام بڑا ہو جاتا ہے، اور آپ کے ہاں قبول نہ ہو تو بڑا کام بھی بے حیثیت ہے۔ اے اللہ، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بس آپ قبول فرما لیں، ہمارے اس جمع ہونے کو نافع بنا دیجئے۔ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، ہم سب کے دلوں پہ رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ، اس پورے خطے پر اور مسجد پر اور پورے محلے پر اور اس پورے مجمع پر خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ، ہم سب سے اور پوری امت سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔